لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جو جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر بنا دیا اس کا نسب اور اس کا سحر سسرال کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قادر ہے۔ تو اگر کسی کو اس چیز کا شوق ہو کہ سسرال کا لفظ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے تو سورۃ فرقان کی آیت 54 اور اسی طرح یہی لفظ سورۃ الحج کی آیت 20 میں آتا ہے۔ دونوں کو جوڑ لیں اور صرف پورے قرآن پاک میں یہ لفظ 2 ہی دفعہ آیا۔ سورہ حج کی آیت 20 میں آتا ہے یُصْغَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور وہ گلا دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالوں کو۔ اس کے آگے پیچھے دیکھیں تو جہنم کا کچھ عذاب ہے۔ تو گویا کہ سحر کا رشتہ یا سحر سواد کی زیر سے ہو تو سحر سسرال کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی وہ رشتے جو کسی بھی نکاح کے بعد بنتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ نکاح کے ذریعے سے کون سے رشتے بنتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو براہ راست اگر اس کو ایک جوڑے کے اوپر لے کے دیکھیں تو میں سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ آج ہم ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس کس رشتے میں کس طرح سے مصالحت ہو سکتی ہے اور رشتوں کو خوبصورت کیسے بنائیں۔ پھر اسی طرح سسرال کے ناطے سے جو دوسرا رشتہ بنتا ہے وہ ساس اور بہو کا بنتا ہے۔ تیسرا رشتہ جو ہے یہ سسر کے ساتھ بنتا ہے۔ پھر چوتھے درجے پہ نند اور دیور یعنی شوہر کی بہنیں اور ان کے بھائی، اور پھر 5ویں درجے پہ ایکسٹینڈڈ فیملیز، شوہر کی خالہ اور شوہر کے جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ان سب کے ذریعے سے جو رشتے بنتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان سب رشتوں میں جو کی پوائنٹس ہیں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ ہم تھوڑا سا ان رشتوں کو لے کر ساتھ چلیں گے، اور یہ بات جو آپ سننے لگیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں ہماری نانیاں دادیاں بھی کہتی تھی، اور عملی طور پر ہم اپنے سے پچھلی نسلوں کو اس پر فائز دیکھتے ہیں کہ کس طرح شوہر اور بیوی کے تعلق تھے اور کس طرح سے گھروں کے اندر باقی رشتوں کے ساتھ تعلق جڑتا تھا۔ لیکن آج کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ دور ایسا ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ رہنا سکھا دیا، ان کا کردار، ان کا کیریئر، ان کی تعلیم، ان کا پڑھنا لکھنا یہ بنیادی گول ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں جھانک کے دیکھیے تو بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی جو پہلی سوچ ماں باپ کو آتی تھی کہ یہ پرایا دھن ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بچپن سے ہی بچیوں کی تربیت میں وہ سارے نقطے تھے۔ اس نے اگلے گھر جانا ہے، ایسے وہاں نہیں چلے گا، اٹھتے بیٹھتے مائیں تانے دیتی تھی، اور خاص طور پہ 12 13 14 سال کی عمر یا اس کے اوپر کی عمر کی بچیوں کو یہ تانے ملتے تھے۔ ہو سکتا ہے برے لگتے ہوں، ہو سکتا ہے انداز ٹھیک نہ ہو، لیکن ان ساری باتوں سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ایک بچی کو جس مقصد کے لیے پالا جا رہا ہے وہ اس کا ایک گھر بنانا اور اس کو وہاں جا کے نبھا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لڑکوں کو بچپن ہی سے جس چیز کا خیال دلایا جاتا تھا، کمانا، کماؤ پوت، یہ ہڈ حرام ہے، یہ پڑا رہے گا، یہ ریڑھی لگائے گا، اور اسی قسم کی باتیں، یعنی گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ لوگ فطرت کے قریب تھے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا کیونکہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے مرد کی دے دی بڑائی کی کہ ایک تو جسمانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک کماتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے وہ ساری چیزیں تھی جو اسی آیت کے آگے آتی ہے فالصالحات قانتات، اور اس سے آگے کی باتیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلے کے تربیت کے انداز میں تھوڑا سا سے فرق تھا، لیکن آج کے دور میں شروع سے ہی دونوں کو کیریئر، پڑھنا، یونیورسٹی، کالج، ڈاکٹر اور اس قسم کی تربیت دی جاتی ہے کہ شادی ایک پیچھے پڑتا ہوا موضوع دکھتا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو شادی ایک اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہاری ہم نفس بیویاں پیدا کی اور پھر انہی سے جوڑے بنائے جن سے تم مودت اور رحمت لیتے ہو۔ اس رشتے کی اہمیت کے لیے اگر ہم قرآن پاک کی صرف ایک آیت جو سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں آ جاتی ہے، آیت 35 البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ آدم آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی بھی رہے جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں جتنا چاہیں کھائیں، ہاں لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا ورنہ ظالم ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا میں انسانیت کا سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو عبادت کہا، یہ مزید نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، یہ وہ تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے دین کو سیکیور ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اب اس کو باقی آدھے کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اور شوہر کا بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، اور عورت کا گھر میں رہ کر گھر کو دیکھنا، بچوں کو پالنا، مردوں کی طرح میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کے برابر قرار دیا۔ یہ سب باتیں حدیث سے ملتی ہیں۔ آج کی گفتگو ہم بہت ہلکی پھلکی رکھیں گے، لیکن اس موضوع پہ اگر آپ مواد لینا چاہیں تو الحمدللہ نکاح A to Z ایک پوری سیریز جس میں ہم نے کتاب النکاح پڑھی تھی، اس میں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ لیکن آئیے ذرا ہم تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اس سینس میں کہ ایک بچی جو ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانے والی ہے، اور اسی طرح اس کو اپوزٹ بھی لیجئے، ایک بچی اپنا گھر چھوڑ کے آنے بھی تو والی ہے نا۔ اور جو ہمارے ساتھی اس وقت سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ اس وقت جس پروگرام میں آپ سب جمع ہوئے ہیں، اس گھر میں بھی الحمدللہ بھائی اور بہن دونوں کی شادی کا موقع ہے، یعنی اگر یہ اپنی بچی دے رہے ہیں تو ساتھ ہی بھائی کی شادی کر کے، یعنی بیٹے کی شادی کر کے کسی کی بچی کو لا بھی رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ان تمام رشتوں کو جن کا یہاں ذکر ہے ترتیب کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں بہت درست ہو سکتی ہیں۔ میں کچھ آپ کو کوڈ ورڈز دینا چاہوں گی، پھر اس کے بعد ہم ایک ایک رشتے پہ اس کی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے چند چیزیں ہیں، اگر آپ انگلیوں کی 10 پوروں پہ 10 چیزیں لکھ لیں، 5 ایک طرف 5 ایک طرف، تو 10 کی ورڈز یا 10 بنیادیں ہم دیکھیں گے کہ جو تعلقات کو خوبصورت بناتی ہیں، شوہر بیوی کا رشتہ ہو یا بیوی شوہر کا، ساس بہو کا ہو یا بہو ساس کا، سسر اور بہو کا ہو یا بہو اور سسر کا، نند دیور یا بھابھی کا ہو یا اس سے اپوزٹ۔ سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے مزاج میں خدمت ہونی چاہیے، جانے والی اس گھر میں خدمت کا جذبہ لے کر جائے، یعنی میں نے خدمت کرنی ہے، کروانی نہیں۔ فلموں کو دیکھ کر، ناولز کو پڑھنے کے بعد لڑکیاں جو خواب دیکھ کے سسرال میں جاتی ہیں، پھر وہ خواب بڑی جلدی چکنا چور ہوتے ہیں، اور خوابوں کے وہ شیش محل جب ٹوٹتے ہیں تو پھر اس کی کرچیاں ہاتھوں میں آتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پھر ماں ہی سے بات کرتی ہیں پیچھے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے دونوں کو ساتھ لیں گے، بیوی شوہر کی خدمت کی نیت کرے جس حد تک کر سکتی ہے، اور شوہر بیوی کی خدمت کی فکر کرے۔ دیکھیے خدمت میں کیا ہے، خا دال میم، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ فرق ہوگی۔ شوہر کو بیوی سے جس چیز میں خدمت چاہیے، ہو سکتا ہے اس کا گھر صاف کرنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سینا، اور اس طرح کی وہ چیزیں جس سے گھر صاف ستھرا رہے۔ بچوں کی تربیت میں خدمت چاہیے شوہر کو، اسی طرح بیوی کو بھی تو شوہر سے کچھ چاہیے نا۔ تو بیوی کو شوہر سے کیا چاہیے کہ شوہر ظواہر رہتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریاں خود نبھانے کا ارادہ کرے۔ وہ کام جو تمہاری طبیعت کے اعتبار سے مشکل ہے، بوجھل ہے، میں اس کو کروں گا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ خوبصورت تعلق بنتا ہے۔ ساس اور بہو میں لے لیجئے، بہو گھر میں جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں اکلوتی، ماں باپ کی اکیلی تھی، وہاں بھی دیکھنا ذرا میری کیا شان ہوگی، میں پہلی بہو ہوں، میں سب سے چھوٹی بہو ہوں۔ یہ مت سوچے کہ گھر والے میرے آگے پیچھے پھریں گے۔ اور بعض دفعہ بچیوں کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، بیٹیاں سب کو پیاری لگتی ہیں، لیکن بہوؤں کو پیارا بننا پڑتا ہے۔ بیٹی کچھ بھی نہ کرے گی نا تو وہ پھر بھی اچھی ہی لگے گی، اور بہو سب کچھ کر کے بھی اچھی لگ جائے تو بڑی بات ہے۔
تو لڑکیوں کی مزاج میں خدمت ہونی چاہیے. خاص طور پر دیکھیے ساس سسر کے ساتھ، نند دیور کے ساتھ، گھر میں جو رشتے ہیں، خدمت جیتتی ہے. آپ کی گاڑی آپ کے بازو پہ کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے. آپ اپنی گاڑی کو دھوتے دھلاتے صاف رکھتے کیوں؟ کیونکہ وہ گاڑی آپ کی خدمت کرتی ہے. ایک دو بار اگر آپ کو اپنی گاڑی کی وجہ سے شرمساری ہو، عین وقت پر سٹارٹ نہ ہو یا بیچ سڑک پہ رک جائے، پتہ چلے کہ یہ تو خراب ہو گئی، تو پھر آپ اس کی کتنی کو خدمت کریں گے؟ ٹھیک نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام کباڑیے کی دکان ہوگی. تو خدمت جیتتی ہے. بعض اوقات بڑی معمولی شکل و صورت والی لڑکیاں اور بعض دفعہ کچھ نہ آنے والی لڑکیاں، نہ بات کرنی آتی ہے نہ کام کرنا آتا ہے، لیکن اتنی خدمت گزار ہوتی ہیں کہ شوہر اور گھر والوں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں. خدمت جیتے گی. آپ بھدی سے بھدی چیز کو اپنے گھر میں خود جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا کام کرتی ہے. آپ کا گھر صاف ہوتا ہے ویکیوم کلینر سے آپ لا کے رکھتے ہیں، لیکن اگر ویکیوم کلینر ہو اور کام نہ کرے تو آپ اس کو نہیں رکھیں گے. تو خدمت بہت بڑی بات ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انسان جگہ بنا لیتا ہے. اسی کو اگر میں دوسرے اینگل میں بھی ساتھ ہی رکھ لوں، ہمارے ہاں اب تو مجھے نہیں اندازہ کیونکہ ویسٹ میں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن ایک جملہ بڑوں کے زبان سے سنا ہوا کہ بھئی منع کے ابا اب منع کی شادی کر دو، مجھ سے اور کام نہیں ہوتا. ساسیں اور سسر اپنے بیٹے کی شادی کس سوچ کے ساتھ کرتے تھے کہ اب گھر میں ایک کام کرنے والی آ جائے. اور خاص طور پہ ہمارے پنجابی کلچر میں اس چیز کو بہت مس یوز کیا گیا اور بہو کو خدمت والی مشین سمجھا گیا. صرف شوہر کی نہیں، ساس سسر کی نہیں، پورے گھر کی خدمت. دیکھیے جو آئے وہ کرنے کی نیت سے آئے، لیکن جو بلا رہے ہیں وہ کروانے کی نیت سے نہ کریں. بعض ساسیں اچھی بھلی ہوتی ہیں، ہر معاملے میں بھاگ بھاگ کے آگے، لیکن بہو کے مقابلے میں ان کا دل ہوتا ہے چائے بھی ہمیں بیڈ پہ دی جائے. تو ساس بھی خدمت کا جذبہ رکھے. اچھی بہو کہے گی امی میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، اور اچھی ساس کہے گی بیٹا تو تھک جاتی ہے میں تیری خدمت کرتی ہوں. دیکھیے یہ چیزیں بہت جیتتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر اپنی بہت بڑی جگہ بناتا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں پھر دلوں میں جگہ بناتی ہیں. جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ نے محبت دلوں میں ڈال دی، لیکن سحر کے رشتوں میں محبت ڈلوانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو دوسری چیز آپ اپنی انگلی کے دوسرے پور پہ لکھ لیجئے، قربانی کا جذبہ. دیکھیے سب سے بڑی قربانی تو اللہ نے عورت سے مانگی نا، کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر آتی ہے. مرد ویسے یہ دے بھی نہیں سکتے تھے قربانی، اور اگر آ بھی جاتے تو شور ہی مچاتے. اللہ کو پتہ ہے عورت کا مزاج کتنا برداشت کرنے والا، کمپرومائزنگ ہے. ایک جگہ سے اٹھ کے وہ دوسری جگہ آ جائے گی تو نبھا لے گی. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ کے بیٹوں کو جانا پڑے دوسری جگہ تو وہاں کیا حالات ہوں. وہ ساس سسر کی کیا شامت آئی ہو جہاں لڑکا ہجرت کر کے پہنچ گیا. تو مرد سے زیادہ عورت قربانی دیتی ہے. آپ میں سے کچھ ایسی بھی سسٹرز ہوں گی اس وقت سننے والوں میں جو 20 سال سے میرڈ ہیں، کوئی 40 سے 20 سے، اور کچھ شکوے بھی ہوں گے. میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں رہتے، میری ساس کو تو مجھ سے کوئی پیار نہیں. اچھا اتنی بھی نہیں بات ہوتی، اس سے بھی اوپر بات ہم سوچتے ہیں. میری دیورانی بڑی اچھی لگتی ہے، جٹھانی نے تو بہت ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، دس اینڈ دیٹ. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ آپ خود سے ساتھ ہی ساتھ کوسچن پوچھئے، کیا میرے دل میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے اور کیا میں قربانی دینے کو تیار ہوں؟ دیکھیے قربانی کون سی، بکرے کی اور دمبے کی قربانی نہیں دینی ہوتی. ان رشتوں کو نبھانے کے لیے جو سب سے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے نا، وہ جذبات کی قربانی ہے. بلکہ آپ اس قربانی لفظ کے ساتھ جذبات کی قربانی رکھیں. مثلاً وہی 5 رشتے اس وقت بھی میری نگاہوں میں، انہی کو ترتیب سے دیکھے. شوہر کے ساتھ قربانی کیا، بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کا مزاج کچھ اور تھا، شوہر کہیں اور پلے بڑھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ایک کزن جس سے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بچپن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، شوہر بننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور انسان ہے. فیانسی اور شوہر میں بہت فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہے. جذبات کو قربان کیجئے. کبھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سونا چاہتے ہیں، شوہر کہتے ہیں مجھ سے باتیں کرو. کبھی آپ کو فون پہ باتیں کرنے کی قربانی کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت لمبی چوڑی راہ و رسم رکھنے کی قربانی کرنی پڑتی ہے. یہ ساری قربانیاں ملتی ہیں پھر بات بنتی ہے. اسی طرح مرد کو بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دیکھیے اکیلی جان ہے، مردوں کی اتنی ضروریات بھی نہیں ہوتی.
تھوڑا بھی کما لیا تو خیر ہے، نہ بھی کمایا تو ماں باپ خوشی خوشی کھلا پلا دیتے ہیں، کہیں نہیں گئے چلو گھر والوں نے خود ہی ارینج کیا، لیکن شادی کے بعد جب وہ ایک شوہر بنتا ہے اس کو اپنے آرام کی قربانی دینی پڑے گی، اس کو بھی بہت سارے جذبات اپنے کو چلنے پڑتے ہیں۔ بعض مرد بہت جلدی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھی سکھائی پڑھی پڑھائی آئی، حالانکہ اب دیکھیے کہ سیدھا سادہ جو کلچر تھا اس دور میں تو شادی سے پہلے لڑکیوں کو عقل سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی، مرد بھی کوئی اتنے ہوشیار نہیں ہوتے تھے، خود ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے کئی سال لگ جاتے تھے جسمانی اور ذہنی طور پر میچور ہوتے ہوئے۔ تو قربانی جذبات کی بہت لازم ہے۔ ساس سسر کے ساتھ عورت کیا قربانی دے سکتی ہے، یعنی بہو کیا قربان کرے؟ آپ دیکھیے کہنا کو قربان کر دے۔ ان کے بیچ میں جانے سے پہلے دل میں چند باتیں لڑکیوں کو بٹھانی ہیں اپنے لیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایک لڑکی یہاں جیسی بھی تھی، یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ کچھ ٹپس بولوں گی، اگر آپ نوٹ کر لیں تو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 1، آپ کا گھر اب یہ نہیں وہ ہے۔ شادی کے اگلے ہی دن سے آپ کہیں گی مجھے امی کے گھر جانا ہے، اب یہ آپ کی امی کا گھر ہے۔ شادی سے پہلے یہ آپ کا گھر تھا، لیکن آپ خود بولیں گے امی کے جانا ہے، تو ماں کو کیا کہتی ہیں؟ بس اب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس فرق کو لکھیے۔ میں نے دیکھا ہے وہ بچیاں جو ماں کے گھر میں تنکا بھی توڑتی نہیں تھی، اپنے گھر کے بارے میں اتنی سمجھدار ثابت ہوتی ہیں کہ سوچ سمجھ کے چلتی ہیں، اور صفائیاں ستھرائیاں یہ میرا گھر ہے۔ تو اس ریئلٹی کو مانیے، یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے۔ اب جب بھی آپ اس گھر میں آئیں گی نا، مہمان بن کے آئیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہمان ہر وقت کا نہیں ہوتا، ایک خاص وقت کے ساتھ ساتھ مہمانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو آپ کو اسی کے اندر اپنے اندر لانے میں مدد دے گی وہ کیا ہے کہ نئے رشتے قائم ہوتے ہی پرانے رشتوں کو ختم نہیں کرنا، بلکہ ان رشتوں کا روپ بدل جائے گا۔ مثلاً اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کے شوہر سے، آپ سوچیں کہ یہ نیا رشتہ اب ان کے پرانے سارے رشتے ختم کر دے، دیٹس اٹ۔ نہ وہ اب کسی کا بیٹا رہے نہ بھائی رہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی شادی ہوئی ہے، لیکن ماں، بہن، بھائی، باپ، ان سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹوٹا، وہ آج بھی ان سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں، اور بلکہ زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں لوگ۔ ایک جملہ بہت شعور سے بولوں گی، اگر آپ لکھ سکیں تو فائدہ بہت ہوگا، کہ نئے رشتے نئے لباس کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نئے کپڑوں کو ہر قسم کے داغ دھبوں سے بچاتے ہیں نا، اسی طرح نئے رشتوں میں داغ دھبوں سے بچانا بڑا لازمی ہے۔ اگر شادی کے شروع کے دنوں میں ہی دلوں میں گریں پڑ جائیں، بدمزگیاں پیدا ہو جائیں، کوئی بال آ جائے، تو بعض دفعہ یہی گھروں کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کئی دفعہ کی دی ہوئی مثال آج پھر دوں گی کہ چین کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو، جہاں سے وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی میں جاتی ہے نا، وہاں سے بہت نازک ہوتی ہے۔ چین جب بھی ٹوٹتی ہے نا، کڑی میں کڑی ڈلنے والی جگہ سے ٹوٹتی ہے، تو دو گھروں کا جوڑ بھی اسی طرح نازک ہوتا ہے۔ لڑکی کو شروع میں خاص طور پہ بہت ہوش کے ساتھ رہنا چاہیے، کوئی ہر وقت اپنے گھر کی باتیں ہم ایسے ہمارے تو ایسے ہوتا، آپ کے تو ایسے، ہمارے تو ایسے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ لڑکیوں کی زندگی میں پہلے سے کچھ تجربات ہوتے ہیں، خاص طور پہ فی زمانہ جو دور چلتا ہے، اسکول، کالج، اور اس سے بھی بڑھ کے کچھ اور چیزیں، تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ انسان کو ایسے وقتوں پہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ جہاں کسی بھی بدمزگی کا خطرہ ہو۔ کئی ایسے گھرانے صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ شروع کی رسموں کے موقع پہ کسی کا دل برا ہو گیا۔ ایک سسٹر نے ایک بالکل اپنی دیکھی بات سنائی کہ ایک موقع پہ 2 شادیاں اکٹھی تھیں اور 2 دلہنیں تھیں۔ یہ تو بڑی عام بات ہے، لیکن شاید اس سے بڑھ کے انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، تو 2 سٹیج بنائے، ایک سٹیج ایک دلہن کے کپڑوں کی میچنگ کا، دوسرا دوسری کی۔ اب دیکھیے کہ جن چیزوں میں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ بدمزگی ہوتی ہے۔ ہوا کیا کہ جب ایک دلہن کے سسرال والے آئے تو غلطی سے وہ دوسری دلہن کے سٹیج یا اس کی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ کیا بڑی بات تھی؟ بعد میں کسی نے ان کو احساس دلایا کہ آپ ادھر نہیں ادھر آ جائیے۔ صرف اس بات پہ بعد میں لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ بدمزگی ہوئی کہ ہماری بے عزتی کی گئی کہ ہمیں ان صوفوں سے اٹھا کر ادھر بٹھایا گیا۔ تو یہ ادھوری باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس وقت ہم رسم و رواج پہ بات نہیں کر رہے، لیکن حقیقت ہے کہ آج رسموں نے ہماری شادیوں کو
ہمارے لیے بالکل ایک ناسور بنا دیا ہے، تو لہٰذا بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اس سارے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں طرف عاجزی ہو۔ پہلی چیز کیا تھی؟ خدمت کا جذبہ، دوسری تھی جذبات کی قربانی، اور تیسری ہے عاجزی۔ کس میں؟ صرف لڑکی میں، لڑکے میں نہیں، بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے برابری پہ معاملہ چلتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت والحرمات قصاص، حرمتیں تو برابر کی ہوتی ہیں، عزت کرو گے تو عزت ملے گی۔ بعض لڑکیاں صرف خود عاجز مزاج بنی رہتی ہیں اور مردوں کی طرف یا گھر والوں کی طرف سے بڑے بڑے ظلم بھی برداشت کرتی ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں۔ دونوں طرف ایک بات ہونی چاہیے، شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ آپ عاجزی کے ساتھ شکر گزاری کا لفظ لکھ لیجئے، دونوں شکر گزار ہوں۔ شکر ہے آپ نے مجھے بیٹی دی، شکر ہے آپ نے میری بیٹی لی، تھینک یو فار میرنگ می، شکر ہے آپ نے مجھے چنا۔ اس طرح کے جذبے ہوں۔ پانچوں رشتوں کو لکھ لیں، اوپر اور نیچے لکھیں، شوہر بیوی کے آگے شکر گزار ہو کہ آپ جیسی اچھی بیوی مجھے ملی، میری زندگی خوبصورت بن گئی۔ بیوی بھی شوہر سے یہ کرے۔ اور ہمارے ہاں گانوں میں کیا سکھاتے ہیں؟ تمہیں دیتا کوئی نہیں تھا، ہمیں لیتا کوئی نہیں تھا، ہاں چلو مل گئے، شکر کرو ہم نے ہاں کر دی۔ اب آپ سوچیے جب آپ ایسی باتیں سنا کے گانوں میں ٹپوں میں بیٹیوں کو بھیجتے ہیں تو وہ کیا دماغ میں کبر لے کے بیٹھی ہوں گی نا۔ بعض عورتوں کے مزاج میں بہت نشوز ہوتا ہے، مینٹلی سوچتی ہیں ہم تو اعلی گھر سے تھے، یہ پتہ نہیں کن کے نصیب میں بڑھ گئے۔ اور بعض دفعہ اگر سسرال ذرا دیندار زیادہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لڑکیاں کسی بات میں ان کو لیتی نہیں ہے۔ ابا کا گھر اگر پیسے والا زیادہ ہے یا ماڈرن زیادہ ہے تو لیتے نہیں۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ساس بہو میں شکر گزاری کیسے ہو۔ آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے، ساس کے سامنے شکر گزار کیسے بنے گی؟ کیا کچھ نہیں کیا اس عورت نے آپ کا مستقبل بنانے کے لیے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ساسیں بہوؤں کو تحفہ دیتی ہیں وہ تو کوئی نہیں زندگی میں دے سکتا۔ ایک بچے کو پیٹ میں رکھا، پیدا کیا، دودھ پلایا، کتنی راتیں جاگیں، پھر اس کو اسکول میں ڈالا، اسکول چھوڑنے گئیں، پھر اس کو سبق یاد کروایا، اس کے امتحانوں کے موقع پہ پریشان ہوئیں، کتنی تکلیفیں سہیں، کئی سال تک صبح اس کا لنچ بنا کے بھیجا، اسکول جانے کے لیے اس کے کپڑے تیار کیے، پھر اس کا کیریئر بنایا، پھر اس کو ادب سکھائے، اتنا کچھ کرا کے پلا پلایا ایک بچہ ایک لڑکی کی نظر کر دیا۔ بتائیے اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت تحفہ زندگی میں ہو سکتا ہے؟ تو ساس کی قدر اس لیے کیجئے کہ اس نے اپنی ساری محنتوں کا پھل آپ کو دے دیا۔ سچ بتائیں اگر آپ کے شوہروں کو آپ کی ساسوں نے اچھے اخلاق نہ سکھائے ہوتے، وہ گالی گلوچ کے عادی ہوتے بچپن سے، تو آج کون گالیاں کھاتا؟ بیویاں کھاتی ہیں نا۔ جن بچوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو ساری زندگی بیویاں اور بچے اور گھر والے جو ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس ساس نے اتنا کچھ کر کے آپ کو وہ دے دیا، تو کیا اس ساس سے آپ محبت نہیں کریں گے؟ ساس سے محبت کرنے کی تو ایک بہت بڑی وجہ آپ کا شوہر ہے کہ آپ کو اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب اس درجے کے ساتھ آپ آتے تو صرف شوہر ہی نہیں دیا آپ کو آپ کی ساس نے، جس گھر میں آپ گئیں راج کر رہی ہیں، یہ گھر کس نے بنایا؟ دیکھیے جس گھر کو آج آپ اپنا گھر کہنے لگی ہیں نا، آج سے 20 سال پہلے ایک عورت اس کو اپنا بنا چکی تھی۔ سسرال کا جو گھر ہوتا ہے وہ 20-25 سال میں اس درجے پہ پہنچتا ہے جہاں ایک نئی آنے والی بچی پھر بہت آرام اور سکون سے رہتی ہے۔ ایک ایک برتن انہوں نے جوڑا ہوتا ہے، ایک ایک کرسی میز انہوں نے محنت سے جمع کی ہوتی ہے، گھر صاف رکھے ہوتے ہیں، تو گھر آپ کو دے دیا، آپ کو وہ بنانا ہی نہیں پڑا جو انہوں نے بنایا، تو لہٰذا اس کے اوپر قدردانی ہو۔ پھر اسی طرح دیکھیے اور بہت کچھ، ساسیں کتنے لاٹ چاؤ کرتی ہیں، تو اس کے اوپر شکر گزاری کا جذبہ رکھیں۔ پھر سسر، آپ دیکھیے سارے رشتے، میں ان سب کو اس طرح سوچتی ہوں کہ شادی سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے انسان کے پاس؟ ماں ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل ساس، باپ کا سسر، بہن کا نند اور دیور بھائی کی جگہ۔ صرف ایک رشتہ پہلے نہیں تھا اور وہ شوہر کا تھا۔ اس ایک رشتے کی خاطر 4-5 رشتے جو نئے مل گئے، ان کو چینج کر لیں، ان کی اپنی جگہ ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ ساس ماں بن جائے، نہیں، ماں ساس نہیں بن سکتی یا ساس ماں نہیں بن سکتی، پھر ہم جو کہتے ہیں پھر وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
کیونکہ ماں تو بیٹی کو ڈانٹ دے گی تو کچھ نہیں لگے گا، اور ساس نے ڈانٹ دیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح دوسری طرف بھی بات ہے، آپ کی بیٹیاں 10 بجے تک سو کے نہیں اٹھتی ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں اب یہی تو دینا ہے، اور بہو بیچاری اتنی ذمہ داریاں نبھا کے اگر صبح 8 سے 9 بج گئے تو آپ کہیں گے اماں نے سکھایا ہی کیا۔ تو لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت کا امتحان ہے، یا ان کو باتیں سنوا لیں یا آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کے تعلقات خوبصورت ہو جائیں گے اگر شکر گزاری ہو۔ ایک لفظ ہوتا ہے مدر اور ایک لفظ ہوتا ہے مدر ان لا، فرق سب کو پتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سسرال کا ذکر ہے، ذکر ماں باپ میں ہی ہے، الگ سے کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اپنے اور شوہر کے ماں باپ میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اپنا ہی سمجھو۔ دیکھیے آپ لکھ کے دیکھیے مدر ان لا، ان لا کو ہٹا دیں، پیچھے آپ کی اصل مدر نکل آئی، اور اگر احسان کرنا چاہتے ہیں نا تو مدر ان لا کو مدر ان لو کر دیں۔ ایک دفعہ پیار دے کے دیکھیں کتنا آپ کو ملے گا اس کے بدلے میں، نہ بھی ملے آپ کا دل بہت مطمئن ہوگا کہ میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اگلی چیز جو ہم نے دینی ہے وہ محبت ہے۔ سب کچھ دے دیتے ہیں، بعض دفعہ خدمتیں بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، محبت نہیں دیتے۔ محبت کریں، دل سے دعا مانگے اللہ مجھے اپنی ساس سے محبت ہو جائے، مجھے شوہر سے محبت ہو جائے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، اے اللہ مجھے اپنی نند سے محبت ہو۔ مانگیے، دیکھیے یہ محبت پھر کیا کرے گی۔ محبت فاتح عالم، دلوں کو جیت لیتی ہے، زبان شیری ملک گیری، تو لہٰذا محبت کریں، اور جب محبت ہوگی نا تو پھر اہتمام بھی ہوگا، پھر اظہار بھی ہوگا، پھر آپ ان کی کیئر کریں گے۔ تو محبت بہت ضروری ہے، دل صاف رکھیں گے نا خود بخود محبت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ محبت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگلا بندہ بہت اچھا ہو۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو اپنی ماں کی ہر عادت پسند ہے؟ کیا آپ کی امی میں کوئی خامی نہیں ہے؟ لیکن ذرا ماں کو چوٹ تو لگے، پھر دیکھیے بیٹی کے دل پہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی ماں بیمار ہو تو آپ اس کو دوا دیتی ہیں نا؟ تو ساس بیمار ہوگی تو نہیں دیں گے۔ ماں بیمار ہے تو کیا اس کے سر میں تیل نہیں ڈالیں گی؟ تو ساس کا نہیں سر دبا سکتے۔ ہم صرف تھوڑا سا سوچ کو بدل لیں، وہی رشتے، اور یقین کرو اس سے زیادہ محبت ملے گی۔ پھر اپنی مائیں تو کبھی خوش بھی نہیں ہوتی، ساسیں تو فوراً خوش بھی ہو جاتی ہیں۔ صرف دل صاف رکھ کے دیکھیں، آپ کیئر کریں، ان کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلی چیز نرمی، جس کو کہتے ہیں نا کہ زبان شیری ملک گیری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی ملی اس کو ساری خیر مل گئی، نرمی سے بڑی خیر کسی کو نہیں دی گئی، معاملے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نرمی اور محبت اور ان سب چیزوں میں کیا فرق ہے؟ نرمی کو میں ایک تو فلیکسیبلٹی سے سمجھتی ہوں، اور دوسرا نرمی کو میں اس طرح سوچتی ہوں کہ جیسے بندہ دوسرے کو کارنر دے، ہو گئی کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ یہ نہ سوچے کہ اگلے سے کوئی برائی نہیں ہوگی، اگلا کچھ نہیں کرے گا، یعنی آپ ہلکا سا ذرا ہاتھ رکھیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے کریں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کہہ سکیں۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ کسی نے زبان سے کہا کہ تو 32 دشمنوں کے بیچ میں کیسے رہتی ہے اور اتنی محفوظ، یعنی 32 دانت ہے نا، کسی بھی دانت کے نیچے زبان آئے گی تو کٹے گی، تو کہا تو کیسے بچتی ہے؟ تو کہا نرمی کی وجہ سے، اتنی نرمی سے بچتی ہوں۔ تو جتنی نرمی ہوگی نا، تو وہ سورۃ الممتحنہ میں بھی آیت آتی ہے کہ جب تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرو گے تو وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے۔ کانہ ولی حمیم، تو دشمنوں کو دوست بنانے والی چیز نرمی ہے۔ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ سخت چیز کے نرم، کپڑے کیسے پسند ہیں؟ نرم کے سخت۔ کیا دل چاہتا ہے ہمارے سامنے جو شخص ہے وہ چیخے چلائے یا نرم بات کرے؟ نرم ہاتھوں سے انجیکشن لگواتے ہیں کہ سخت ہاتھوں کا انجیکشن اچھا لگتا ہے؟ جو نرم ہاتھوں سے روٹی چھاڑتے ہیں نا ان کی روٹی نرم ہوتی ہے، اور اپوزٹ بھی ہے۔ پھر اسی طرح اگلا جذبہ صبر کا ہے۔ سب کو صبر کرنا پڑتا ہے، ایک لفظ ہے، عورت کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی کرنا پڑتا ہے، ساس کو بھی، بہو کو بھی، سسر کو بھی، نند کو بھی، دیور کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو مختلف بنایا۔ آپ کہاں سے اٹھ کے کہاں گئے، حالات ہی فرق ہے۔
تو نہ وہ آپ جیسے بنیں گے نہ آپ ان جیسی ہوں گی، کرنا پھر آپ کو ہی صبر پڑے گا، کیونکہ وہ زیادہ ہیں، آپ تھوڑی ہیں۔ بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کے ساتھ اور تھوڑے سے تحمل اور صبر کے ساتھ اپنی اچھی باتیں ان کو دے دیں اور ان کی بری باتیں نکلوا دیں۔ اور اگر آپ میں کوئی برائی ہے تو اپنے سسرال کی اچھی عادات کو دیکھ کر وہ ڈھال لیں۔ صبر بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ بہت معاملے بدل جاتے ہیں۔ کوئی بات ہے اس کو برداشت کریں، فوراً ٹپ سے نہ کہہ دیں۔ کوئی بری بات دیکھے تو اس کو دل میں رکھیں، اچھی دیکھے تو اظہار کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ زبان چھوٹی دل بڑا، یہی ہے۔ تو اگلی ٹپ برداشت، ٹالرنس۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے طرز تربیت میں ٹالرنس نہیں سکھائی جاتی۔ بچے کے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، پورا اس کو پہلے کر دیتے ہیں، صبر کہاں آئے گا؟ پہلے آپ دیکھیے ایک باتھ روم ہوتا تھا، گھر میں 10-12 لوگ تھے، صبر کرنا ہی پڑتا تھا، برداشت بھی ہوتی تھی۔ کوئی دیر بھی لگا لے گا کیا کریں گے؟ ہاں، کھانا تھوڑا سا ہوتا تھا، سب کو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا، وقت بھی لگے گا، ایک ایک روٹی پکے گی۔ اب تو اللہ نے ہر نعمت دے دی، بچے بات بعد میں کرتے ہیں، پوری پہلے، تو سب کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ لڑکی کو تو زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ سسرال والے تو سب اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، اٹھ کے تو آپ گئی ہیں اپنی جگہ سے، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اگلی چیز، ہوش مندی، معاملہ فہمی ہونی چاہیے لڑکیوں میں، حالات دیکھے، لوگوں کی نفسیات سمجھے۔ گھر کا ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ مختلف چیز سے خوش ہوتا ہے۔ مثلاً عموماً سسر جو ہوتے ہیں نا، ان کو اچھے کھانے اچھے لگتے ہیں، اگر بہو ان کے مزاج کی کوئی چیز بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتی ہے، خوش ہو جائیں گے۔ ساسوں کو عموماً تعریف اچھی لگتی ہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہہ دے امی جی تو بہت اچھی ہے، مبالغہ نہیں، لیکن ڈھکے چھپے طریقے سلیقے سے بس کہہ دیں کہ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ساس اسی سے بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ شوہر صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ کبھی بھی ان کی برائی دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ دیکھیں، شوہر بیوی کا رشتہ جسم اور لباس کا رشتہ ہے، اللہ نے خود ہی کہہ دیا، بہت کچھ ایک دوسرے کا کھلتا ہے، اور خرابیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، دونوں میں ہوں گی۔ کبھی دوسروں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے شوہر کو کرٹیسائز نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی انا کو ختم کرنا ہے نا، تو آپ دوسروں کے بیچ میں اس کی برائی کر دیں۔ اکیلے میں 10 باتیں کر لیں پیار سے، 20 سن لیں، کوئی حرج نہیں، بے تکلفی ہے، دوستی ہے، لیکن دوسروں میں آپ ایک دفعہ اس کی برائی کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ 10 جگہ جا کے آپ کی برائی کرے گا تاکہ میری انا کو سکون ملے۔ کبھی کرٹیسائز نہ کریں، اور خاص طور پہ اس کے میکے یعنی آپ کے سسرال کے سامنے جس حد تک عزت دے سکے دیں۔ سسرال میں آپ اپنے میکے میں کبھی شوہر کی برائی نہ کریں۔ وہ لڑکیاں کبھی نہیں جیتی جو اپنے سسرال یا اپنے شوہر کی برائی میکے میں کریں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے اپنے شوہر کی برائی ماں باپ سے کی، دل دکھے گا نا، بھائی سے کی دکھے گا۔ اب جب آپ شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، اب ہوا کیا، 6 ماہ بعد آپ چلے گئے ملنے میکے میں، تو ان کو تو ساری باتیں یاد ہے نا کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسے کرتا ہے، تو وہ ذرا منہ سجائیں گے، عزت نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کو ہی دکھ ہوگا۔ آپ کو نہ پوچھیں، آپ کو پرواہ بھی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میرے شوہر کو بہت پوچھو۔ تو جب آپ برائیاں کریں گی نا تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ تو کبھی میکے میں برائی نہ کریں، اور اگر آپ میکے والی یا اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہیں نا، تو کبھی اپنی بیٹی کی زبان سے اس کے میکے کی برائی سن کے اس کو نہ تھپ تھپائیں، بلکہ اس کو کنڈیم کریں، نہیں تمہارا قصور ہوگا، نہیں تمہاری غلطی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دونوں خاندان قریب آنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو بہت ہی فائدہ دیتی ہے ان رشتوں کو خوبصورت کرنے میں، وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اہتمام کریں۔ اہتمام کرنا اور آپ کہیں گے اوپر محبت کی بات ہوئی تھی، فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ہم دل سے بعض دفعہ پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپوز نہیں کرتے۔ اہتمام کو آپ انگلش میں کیسے کہیں گے؟ جیسے کچھ اس کا اظہار کریں، شو آف کریں۔ مثلا شوہر کے لیے اہتمام کیا ہے؟ اس کو پتہ لگے کہ میرے لیے بیوی پہنتی ہے، اوڑھتی ہے، میرے آنے پہ گھر صاف ہے، بیڈ شیٹ چینج کرنا، اس کی پسند کو کوئی کھانا بنانا، یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں جو محبت کو آسان کرتے ہیں۔ کبھی آپ بول کے کہہ نہیں سکتے، منہ سے لکھ کے دے دیں۔ یقین کریں، تحریر انسان کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے۔ آج کل تو 100 قسم کے طریقے ہیں، ٹیکسٹ کر دیں، ہر وقت تو ہاتھوں میں ہمارے میسیجنگ ہے۔
پہلے دور میں تو خط بھی لکھ کے کبوتر کو دینا پڑتا تھا، ہاں پڑھنے سے پہلے پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن لکھیے، اہتمام کریں۔ کبھی ان کو کوئی گفٹ دیا، کبھی ان کو وقت دیا، ان کے آفس میں فون کیا، یعنی اس طرح کی چیز کہ جس سے ان کو لگے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ساس سسر کے لیے اہتمام کیا آپ کر سکتے ہیں۔ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ٹیبل پہ ان کے لیے چائے ناشتہ لگا دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بوڑھے کیا کھاتے ہیں؟ بوڑھے اتنے ہوتے نہیں ویسے آج کل کے سسرال، ایک بچی ایک مہینے سوا ڈیڑھ مہینے میں سارے گھر کو سمجھ جاتی ہے۔ ساس کب اٹھتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، سسر کب اٹھتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں، میاں صاحب کیا کرتے ہیں، گھر والے نند کس وقت اٹھ کے اسکول جاتی ہیں، دیور کس وقت کام پہ جاتے ہیں۔ ایک ڈیڑھ مہینہ ذرا خاموشی سے دیکھیے، اس کے بعد آپ چپ کے ان کے لیے اہتمام کر دیں۔ رات سونے سے پہلے ہی جا کے نیچے دوسروں کے سونے کے بعد وہ چیزیں رکھیں کہ جس کو دیکھ کے سب خوش ہوں۔ اگر چھوٹا دیور ہے آپ اس کا چھوٹا سا کوئی لنچ باکس، کوئی سینڈوچ بنا کے فریج میں اس کے نام پہ رکھ دیں، ود لو کر دیں، کچھ بھی کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو آملیٹ پسند ہے تو انڈے میں کچھ چیزیں ڈال کے بنا کے رکھ دیں اور ساتھ پین کے ساتھ لکھ کے رکھ دیں کہ بس آپ اس کو بنائیں، یعنی کئی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ساس سسر تو بےچارے فجر کے بعد ان کو چائے کی ایک پیالی مل جائے تو اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے گھر میں پھول لگے ہوتے ہیں، 2 پھول لا کے ٹیبل پہ رکھ دیں، چیزیں انہی کی ہیں، اسی گھر سے آپ لیں گی، لیکن اہتمام کریں۔ گھر اپنا اچھا سا کوئی برتن نکالیں، ساس کا نہ نکالیں، یہ نہ پتہ چلے صبح برتن چلنے لگ گئے کیونکہ میں نے تو آج تک ان کو اس میں کھانا نہیں دیا، تم نے کہاں سے دے دیا۔ لیکن رسک نہ لیں، بازار سے خود لیں، کسی دن جائیں کوئی اچھی سی پلیٹ کوئی گلاس ملے خرید لیں، اگلے دن ناشتے پہ رکھ دیں، میسج لکھ کے رکھ دیں امی ابو کے لیے، آپ کے لیے۔ چائے پیتے ہیں تو چائے رکھ دیں، ٹھنڈا پیتے ہیں تو ٹھنڈا رکھ دیں۔ اہتمام کرنے سے یقین کریں لوگ بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح شام کو ان کے آنے کے وقت سے پہلے فریش بیڈ سے پھول لیں، اس کا ایک اچھا سا گلدستہ بنا کے ان کے پاس رکھ دیں۔ سسر ہیں گھر میں آتے ان کے پاس گھر کا جوتا رکھ دیں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ان کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کیسے کرتے ہیں۔ اور اسی کے بعد اگلی 10ویں چیز جس پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو پورا کروں گی وہ کیا کہ انٹرسٹ لیں۔ گھر میں رہنے والے جب ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے تو یقین کریں گھر ہوٹل بن جاتا ہے۔ ہر کمرے میں کوئی رہ تو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کون کیا رہ رہا ہے۔ سمجھے کیا مسئلہ ہے؟ انٹرسٹ لینا والی بہویں، بیٹیاں، داماد جو بھی گھر میں آنے لیں، یقین کریں دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب انٹرفیئر کریں، پہلے سمجھیں۔ کچھ سسرال جو ہوتے ہیں وہ بہت پکی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں یہ کیوں بولی، کیونکہ وہ سب میں بہو کی نظروں میں بہت حرفن مولا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھیں لیکن اس کے بعد دیکھیں کس کا مسئلہ ہے، کوئی چپ چپ رہتا ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی خوش ہے، کیوں ایسے کیوں ہے۔ اس طرح سے آبزرو کریں کہ پھر اس کے بعد انٹرسٹ لیں کہ ان کے مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہے۔ ساس ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شوگر کی مریض ہیں تو آپ کوئی ایسی چیز بازار دیکھیں، دوستوں میں سنیں کہ اچھا جی کریلے کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے، آپ کریلے لے آئیں ان کے لیے پکا دیں، اس کا پانی نکال دیں۔ یعنی اس قسم کی باتیں کہ جس سے دوسرے فریق کو اہمیت کا احساس ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے کچھ دن کے بعد وہ بچی گھر میں نہیں رہے گی، لوگوں کے دل میں رہے گی، اور کچھ بہویں حقیقت میں دلوں میں رہتی ہیں۔ ساری باتوں میں سب سے زیادہ قربانی، محبت، نرمی، صبر، خدمت، عاجزی، برداشت، شکر گزاری لڑکی کو ہی کرنی پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا۔ اللہ نے اس کو یہ کارنر دی ہے، کبھی کسی بات کو ایشو نہ بنائے، بات کو وہیں ختم کر دیں، کھینچ کے لے جانا، لمبی کر دینا اور ادھر سے ادھر وہیں چھوڑ دیں۔ پھر ایک اور چھوٹی سی ٹپ یہ کہ گھر کو مسئلوں کی جگہ نہ بنائیں۔ بعض لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ مسائلستان بنے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ، ان مسئلوں کو سلجھائیں۔ ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں، ساس سسر ڈانٹتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ نہ بنائیں۔ نن نے کڑوا جملہ بول دیا تو کیا ہوا، آپ یاد کریں آپ کی بہن تو بچپن میں آپ کے بال کھینچتی تھی۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ساری چیزوں میں خیر ہوگی۔ دیکھیے گھر تو بسانا ہی ہے نا، تو خوشی سے بسائیں، ٹوٹا پھوٹا کیا بسانا، روتے بسرتے کیا ہونا۔ شادی ادھر ہی ہونی تھی، ہو گئی، اسی کو رہنا تھا، یہی آپ کا نصیب تھا، یہی ملنا تھا اور یہی ملنی تھی۔ جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نا وہ نعمتوں کو کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
جب تیرے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہی اچھے تعلقات کی بنیادیں ہیں۔ ہم نے 10 چیزیں دیکھی، ان 10 بنیادوں پہ گھر بنائیے۔ رشتے 5 قسم کے، خلاصہ کر دیتی ہوں۔ سسرال سے بننے والے رشتے 5 قسم کے ہوتے ہیں: شوہر اور بیوی، ساس بہو، سسر بہو، نند بھابھی اور دیور بھابھی، یہ ایک ہی، اور 5واں اس کے بعد، یعنی آپ کے شوہر کی خالہ ہے، آپ جائیے ملیے۔ اپنی خالہ سے ملتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں ملیں گے؟ چلے اپنی خالہ کو آپ 100 کی چیز دیتے ہیں، آپ شوہر کی خالہ کو 10 کی دیں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ رشتے تو ادھر بھی ہیں نا؟ عزت کر کے دیکھیں۔ بعض یقین کرے پھوپھیاں جو ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ، یعنی جیسے مثال ہے مرد کی پھوپھی، ذرا اس کی بیوی اس کی قدر کرے، وہ سب جگہ جا کے سناتی ہیں، میں بھائی کے گھر جاتی ہوں، اس کی بہو میری بڑی خدمت کرتی ہے۔ دینا کیا ان لوگوں نے آپ سے؟ بلکہ دعائیں دیتے ہیں اور خوب شہرت ہوتی ہے۔ ہمارے والد ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ کرنا اپنے لیے اور صحبت جگ کی، یعنی جو کام اچھا کرتا ہے نا انسان، اس کا فائدہ خود کو ہی ملنا ہے، ظاہر دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن لوگوں میں خامخواہ شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اور 10 چیزیں ہم نے دیکھی جن کو اپنے اندر لے آئیں گے تو تعلقات خوبصورت ہوں گے۔ باقی اس کو اب 2 گھنٹے آگے چلا لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج لی اتنی بات کافی ہے۔ خدمت ہو، عاجزی، شکر گزاری، محبت، نرمی، صبر، برداشت، ہوش مندی، اہتمام اور انٹرسٹ لینا۔ آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں نا، یا 10 سال ہو گئے ہیں، آج سے یہ 10 چیزیں ریوائز کریں اپنی، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ رکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت ڈال دے، جو گھر جڑتے ہیں ان کو پیار محبت کے ساتھ جڑتے ہوئے رکھے، اور قیامت تک کے ساتھی بنائے، قیامت تک بلکہ جنت تک کے اللہ تعالیٰ ساتھی بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد رسول اللہ، لا الہ